ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج اس مسجد میں اور اس مدرسے میں حاضر ہوتے ہوئے دل پر ایک بوجھ ہے، کیونکہ یہاں ہمیشہ اپنے بزرگ حضرت مولانا محمد اعظم صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا تھا، اور آج سے 46 سال پہلے سن 1978 میں جب میں پہلی بار برطانیہ آیا تو اس وقت برطانیہ میں علماء دیوبند میں سے کوئی بزرگ ہستی میرے علم میں نہیں تھی، اور آج جیسا ماحول نظر آ رہا ہے اس وقت کا جب میں تصور کرتا ہوں تو برطانیہ میں جن جن شہروں میں میرا جانا ہوا ان شہروں میں ایک اداسی نظر آتی تھی، کیونکہ اہل علم کا، اہل دین کا پتہ مشکل سے چلتا تھا. اس دوران 1978 میں اس تلاش میں کہ برطانیہ میں کوئی بزرگ ہوں، ان کی زیارت کی جائے، اس تلاش میں میں یہاں حاضر ہوا، اور اس مسجد میں حضرت مولانا قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور دل کو ایک سہارا ملا کہ ایک بزرگ ہستی یہاں پر تشریف فرما ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کسی قوم کی صلاح و فلاح کا ارادہ فرماتے ہیں تو اپنے کسی بندے کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں. تو ان کی زیارت کر کے طبیعت کو ایک تسلی محسوس ہوئی. حالانکہ اس وقت لیسٹر میں مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی اور مسجد تھی یا نہیں تھی، شاید ایک اور ہو، اور نہ مجھے کوئی ایسی مسلمانوں کی چہل پہل جیسے آج نظر آتی ہے وہ موجود تھی. سن 1978 کی بات کر رہا ہوں، 46 سال پہلے. اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کو یہاں پر بھیج دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دیکھو مسجد کے اندر کیا حال ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ بزرگوں کا نفس وجود، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا انعام ہوتا ہے کہ صرف ان کا موجود رہنا یہ امت مسلمہ کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے. پتہ نہیں کتنے فتنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے روکتے ہیں، کتنا فیض ان کے ذریعے جاری فرماتے ہیں. اس لیے یہ اگرچہ آج
طبیعت پر یہ صدمہ ہے کہ حضرت یہاں پر تشریف فرما نہیں ہے. ہمیشہ ان کی زیارت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوتا تھا، آج تشریف فرما نہیں ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت چلی آتی ہے. کب سے؟ کوئی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آتا، اور کسی شخص کی کوئی آرزو اور تمنا کسی کی موت کے وقت کو مؤخر نہیں کر سکتی. اگر ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں، ہماری قربانیاں کسی کی موت کو مؤخر کر سکتی تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے 1000 جانیں قربان کرنے کو تیار. لیکن وقت آ چکا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلانا تھا. اور ایک مرتبہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اختیار کر لیا. یہ حدیث آپ نے سنائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، رو رہے تھے. جو راوی ہیں حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، صدیق اکبر کیوں رو رہے ہیں؟ پھر بعد میں فرمایا کہ بعد میں پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے تھے، اور صدیق اکبر اس وقت رو پڑے کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا. اور دوسری روایت یہ آتی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس وقت میں حضرت صدیق اکبر روئے. حالانکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، فتح ہو گیا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو بس اب آپ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمد کرو. یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی تو صدیق اکبر رو پڑے، اس لیے کہ وہ سمجھے کہ اب آپ کی زندگی کا مشن پورا ہو گیا، اب آپ شاید دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، تو رو پڑے.